تو کوشچن آنسر کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ افغان باشندوں کے خلاف جو کراچی میں مقیم افغان باشندے ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی کیا جاتا ہے, انہیں جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی لوگ اب بھی یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں. تو سر یہ کب تک پورا آپریشن کلیئر ہوگا, کیونکہ کئی عرصہ ہو گیا ہم یہ سن رہے ہیں کہ افغان غیر مقامی جو باشندے ہیں ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. دیکھیں جی, ایک تو پریویسلی کافی کنفیوژنس ہوتے تھے کہ کوئی افغانی جو ہیں یہاں پر ٹیمپریری ریزیڈنس پہ رہ رہے تھے, کوئی لوکل شادیاں کی ہوئی تھیں انہوں نے, یا ان کو ایک کارڈ ملا ہوا تھا, اس کی وجہ سے کچھ ایشوز ہو رہے تھے. لیکن اب پاکستان گورنمنٹ نے اس پر کلیئر ایک ڈائریکشنز آ گئی ہیں کہ کوئی بھی افغانی کیونکہ وداؤٹ ویزا ہے اس کو ہم نے ڈیپورٹ کرنا ہے, اور اس پر کارروائی بھی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے افغان بستی یہاں پر ٹوٹلی ہم نے اسے خالی کروایا ہے, یا یہاں سے ڈیپورٹیشن جو بھی ہو رہی ہے وہ مسلسل ایک عمل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر پشتونوں کے روپ میں افغانی آ جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ڈسکرمنیشن ہم بھی نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا جو سٹیزن ہے اس کو کوئی وہ ڈپرائیو ہو ان دا شیپ آف افغانی. تو اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ضرور ہیں, لیکن یہ قطعی حکومت کا, سندھ حکومت کا اور پاکستان حکومت کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بالکل کلیئر اسٹانس ہے کہ افغانیوں کو ہم نے یہاں سے ڈپورٹ بھی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں طے یہ بھی کیا ہے ہم نے کہ ان کے خلاف ہم پھر قانونی کارروائی کریں گے اور کورٹ آف لا میں جائیں گے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال سے زیادہ سزا بھی ہے, ان کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. اچھا, سب سے پہلے میں سندھ حکومت, سندھ پولیس, سندھ رینجرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک دہشت گردوں کی جانب سے جو حملہ کیا تھا اس کو اس طرح کیس کو کریک کیا گیا اور مرکزی سہولت کار اور دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا جو ہماری سرزمین پر موجود تھے. پاکستان کو نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی طور پر بھی دہشت گردی کا سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے, اور اس کا جواب بھی اسی طرح منہ توڑ دیا جاتا ہے. ہر حملے کا کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے. میرا آئی جی سندھ جاوید عالم مودود سے سوال ہے کہ یہ جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے دہشت گردوں کے مقاصد کیا تھے؟ جی, بڑی مہربانی آپ کی. جو آپ نے بات کی اس سلسلے میں پہلے سی ٹی ڈی سندھ کی ایک کارکردگی بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اس سال ٹوٹل 7 اس بشمول یہ جو واقعہ ہوا, انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, 7 انسیڈنٹ ہوئے, جبکہ پچھلے سال 37 انسیڈنٹ ٹوٹل ہوئے تھے. تو اللہ کے فضل سے 78% ڈکلائن ہے ٹیرر کے ایکٹس میں. اور اس کے علاوہ جو پکڑے گئے ہیں, جو انہوں نے کام کیا ہے 770 سے زیادہ آئی پی اوز کر کے, تو اس میں 4 اسی طرح کے دہشت گرد جہنم حاصل ہوئے اور تقریباً 75 کے قریب وہ گرفتار ہوئے. تو بہت سے اس طرح کے کیسز اوٹ ہوئے. اب میں آؤں گا آپ کے سوال کے جواب میں کہ ظاہر ہے اس کا مقصد کراچی میں ایک دہشت گردی کی فضا پیدا کرنا, ڈی اسٹیبلائز کرنا, یہاں کے امن امان کو سبوتاژ کرنا, یہ سب ریزنز تھیں جس کے پیچھے یہ جو حملہ کیا گیا تھا. جی سر, یہ بتا دیجیے کہ دہشت گرد جو ہے اتنی آسانی سے جو ویپنس ہے, جیکٹس ہے, اس کو یہاں پر لے کر آ گئے, یہاں سے لے کے گھومتے رہے, تو کیا نہیں سمجھتے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے اداروں کا کہ ان کو نہیں پتا چل سکا کہ اتنا بڑا اسلحہ آ رہا ہے, اور یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے دن انہوں نے ریگنگ کی اور خاص طور پر یہی ٹارگیٹ کیوں چوز کیا, جس کا کیا؟ دیکھیے, آپ اگر آدھا گلاس
खाली को देखना चाहेंगे तो और बात है, लेकिन आप जिस तरह मैंने बताया कि 75 इस तरह के क्रिमिनल्स और टेररिस्ट पकड़े जा चुके हैं इस साल ही 770 कार्रवाइयों में, बड़ी सक्सेसफुल कार्रवाइयों में, और बहुत से इस तरह के इंसिडेंट उनको नाकाम बनाया गया है, तो वो भी कामयाबियां हैं। लेकिन टेरर जो है इन इटसेल्फ उनको ये एज हासिल होता है कि उनको लीड होती है कि वक्त और जगह वगैरह का तयन करना, और क्योंकि बहुत बड़ा पोरस बॉर्डर है हमारा, आपने जिस तरह देखा ये सब चीज़ें लॉजिस्टिक की सपोर्ट्स और हथियार जो आ रहे हैं ये भी अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, और बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा जो जिसमें कहीं से फ़ायदा उठा के ये चीज़ें हमारे पास बदकिस्मती कभी कभार आ जाती हैं, लेकिन बड़ी तादाद में, इससे बड़ी तादाद में वो पकड़ी भी जा रहे हैं और पकड़ी जा रही हैं। तो इन चीज़ों को फिर एजेंसियां और हम बैठ के देखते हैं और अपने इस सिस्टम को और ज़्यादा मौसर बनाते हैं ताकि आइंदा इस तरह की रिपीट ना हो। सवाल जो शहनवाज ने भी किया, लेकिन जिस तरह मनसूबाबंदी हुई ना, महीनों लगे इसमें। 27 मई को उसको 29 मई को एक असला मिलता है, उससे पहले जब जानान के साथ ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, हादी और तमाम लोग 12 लोगों ने ट्रेनिंग की, 4 यहाँ आए, तो अभी और भी लोग हैं, इसका मतलब ये है कि और भी आएंगे। और दूसरा सवाल ये था कि इस हदफ को ही क्यों चुना गया, कोई तो वजह होगी ना, जिस तरह मैप भी पहुंचाया गया वहाँ पर, वो जब बता रहे ट्रेनिंग में उसने कहा मुझे हमें मैप भी दिए गए, महीनों की मनसूबाबंदी किससे अमले के लिए हुई, कोई खास वजह तो होगी। इस पे मैं चाहूँगा कि एडिशनल आईजी बात कर जी बात कर लें और आपको बता दें, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इस पे ऐड करना चाहूँगा कि ये जो भी इस तरह की महीनों की कार्रवाई होती है, इनमें बहुत से जो इंसिडेंट्स हैं, बहुत से जो इस तरह के पॉसिबल पोटेंशियल सक्सेसफुल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकते हैं, वो अवर्ट होते हैं और वही सीटीडी के ताउन से हो रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ये इस पे रोशनी डालें कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।